بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، آپ کا نام لینے کے بھی کچھ آداب ہیں، آپ کی حدیث پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، آپ کی سیرت کا ذکر کرنے کے کچھ آداب ہیں، آپ پہ درود پڑھنے کے کچھ آداب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ پر ایمان، ان سب کی بنیاد پاک پیغمبر کا ادب و احترام ہے۔ دل میں اگر ادب و احترام نہیں تو اس انسان کا ایمان کس کام کا، بلکہ اس کا ایمان ہے کس چیز کا، وہ ایماندار کیسے ہو گیا، وہ مومن کیسے ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ادب، آپ کی عزت، آپ کا احترام، اور عزت و احترام سے آپ کا نام لینا یہ ایمان کی بنیادی ضرورت اور خاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، سب سے پہلے رسپیکٹ، عزت، ادب اور احترام آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ہم دیکھیں مومنوں کو کئی مقامات پہ اس بات کی تلقین کی ہے کہ اے ایمان والو، تم نے نبی پاک کو جب بھی مخاطب کرنا ہے تو تمہارا انداز تخاطب اس طرح سے ہونا چاہیے کہ تم عزت، ادب اور احترام کے دائرے سے باہر نہ نکلو۔ کیسے بات کرنی ہے، نبی پاک کو تم نے مخاطب کیسے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں ایمان والے، کافر، مشرک سارے آپ کی مجلس میں آتے تھے، بات چیت کرتے تھے، کچھ سوال کرنے ہوتے، کچھ باتیں پوچھنی ہوتی، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی تھی، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا، جن کے دلوں میں نبی پاک کی عزت، ادب، احترام نہیں تھا، وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں ہوتے، انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی بات کرنا ہوتی اور وہ بھی نبی پاک کو مخاطب کرتے۔ عربی زبان میں اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ رائنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہوئی ہے، میری بات سنیے۔ اب وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، لبوں پہ ایمان، دل میں کفر، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس لفظ کو بدل دیتے تھے، وہ کہتے تھے راعنا، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اے ہماری بکریوں کے چرواہے۔ لفظ سننے میں ایک جیسے، راعنا اور راعنا۔ اب وہ لوگ جو دل میں ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ نبی پاک کو اس لفظ سے مخاطب کرتے اور آپس میں خوش ہوتے کہ ہم نبی کو بیوقوف بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم دیکھو جی نبی کو اس نام سے مخاطب کرتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ نبی پاک کی عزت و عظمت کا محافظ خود عرش کا رب ہے۔ اللہ نے کہا ہے ایمان والو، یہ لفظ تم نے آج کے بعد استعمال ہی نہیں کرنا، وہ لفظ جس سے میرے نبی کی توہین کا شک نکلتا ہو، وہ لفظ جو کسی کو میرے نبی کی عزت و عظمت کے بارے میں شک و شبے میں ڈالتا ہو، آج کے بعد تم نے وہ لفظ اپنی زبان پر ہی نہیں لانا۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، تم نے کیا کہنا ہے اللہ کے نبی؟ انظرنا، یہ نبوت والی نگاہ ہماری طرف بھی کیجیے، واسمعوا، ہماری بات سنیے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگاتے جائیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بلانے کا انداز اللہ کے ہاں یہ کتنا اہم ہے۔ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، اور اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک قدر و قیمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں خصوصی طور پر اس بات کا حکم نازل فرمایا کہ تم نے میرے نبی کو جب مخاطب بھی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ عزت و احترام سے کرنا ہے، ادب کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے بلا لیا، نبی بات کر رہے ہیں تم بات کاٹ کے اپنی بات کرنے لگے، نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو گئی،
ایسا کوئی کام نہیں کرنا وغیرہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع اور بیکار کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ادب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی احکامات نازل فرمائے۔ سورۃ حجرات میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مخاطب کرنے کے اللہ نے فرمایا کچھ انداز، کچھ آداب تمہاری گفتگو کا خاصا ہونے چاہیے کہ جب تم نے نبی پاک کو بلانا ہے تو گفتگو میں ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے آگے بھی نہیں بڑھنا اور اللہ کے پاک پیغمبر سے بھی آگے تم نے نہیں بڑھنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب ہے؟ نبی پاک کے حکم کے مطابق چلنا، آپ کی بات کے دائرہ کار میں رہنا اور آپ کی بتائی گئی حدود سے آگے نہ بڑھنا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ خشیت الہی کی علامت ہے، تقویٰ کی علامت ہے۔ نبی کی بات سے آگے نہیں بڑھنا مطلب کیا ہے؟ ہر معاملے میں اولیت کس کی بات کو حاصل ہوگی؟ تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اولیت ہوگی، تیرے میرے پاک پیغمبر کی بات کی پہلی اہمیت ہوگی، ترجیح پاک پیغمبر کی بات کو دی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ ایک حکم پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایک حکم کسی اور شخص نے ارشاد فرمایا اور تم اس شخص کے حکم کو مان لو، پاک پیغمبر کے حکم کو چھوڑ دو۔ کہا ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک کا عزت، نبی پاک کا احترام تمہارے ایک ایک عمل سے جھلکنا چاہیے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا نبی پاک کو تم نے بلانا ہے، ضرور بلانا ہے، لیکن تمہاری آواز نبی پاک کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس چیز کا پتہ کیسے چلے گا کہ نبی پاک کی یہ جو آواز ہے، کسی شخص کی آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو تو آپ کی آواز کے لیول کا پتہ کیسے چلے گا؟ یا کسی بھی شخص کی آواز کی لیول کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ شخص بات کرے، جب وہ شخص بولے، کچھ نہ کچھ گفتگو کرے، اپنی زبان سے کچھ الفاظ نکالے۔ مطلب کیا ہے کہ جب تک نبی پاک بات نہ کریں آپ کی آواز کا لیول بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب تک نبی پاک بات نہ کریں، ان کی مجلس میں جب تم ہو، تمہارے لبوں سے کچھ نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ جب پاک پیغمبر بات کریں، بات کر لیں، پھر تم بات کرو۔ پاک پیغمبر کی بات سے پہلے تمہارے لبوں سے بات بھی نہیں نکلنی چاہیے۔ یہی تو ادب ہے جو اللہ سکھا رہے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو پائے۔ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن قدرت خدا کی وہ اونچا سنتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص اونچا سنتا ہو نا، اس کی آواز بھی بلند ہوتی ہے، کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے تھوڑی آواز سنائی نہیں دیتی، کسی اور کو بھی سنائی نہیں دیتی۔ اونچا سنتے تھے اور اونچا بولتے تھے۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی تو ثابت بن قیس اپنے گھر سے نکل ہی نہیں رہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ دن دیکھا کہ ثابت بن قیس نہیں آ رہے۔ آپ نے سعد بن عبادہ سے پوچھا جو ان کے ہمسائے ہیں، ہاں بھئی سعد ذرا پتہ تو کرو ثابت آ کیوں نہیں رہا؟ کافی دن ہو گیا مجلس میں نہیں آیا، مسجد میں نہیں آ رہا۔ اب سعد بن عبادہ ثابت بن قیس کے گھر جاتے ہیں، کیفیت دیکھیے، کہتے ہیں کہ ثابت سر جھکائے پریشان بیٹھے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ کہا ثابت کیا ہوا؟ پاک پیغمبر یاد فرما رہے ہیں، مسجد میں کیوں نہیں آتے؟
پاک پیغمبر کی مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ وجہ کیا ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ اتنی ٹینشن میں کیوں ہو؟ اتنی تکلیف میں کیوں ہو؟ یہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے کیوں ہو؟ تو ثابت بن قیس کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں، میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی، تمہارے اعمال ضائع، تمہاری نیکیاں ضائع، تمہاری عبادات ضائع، تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہارے حج، تمہارے عمرے، تمہاری عبادتیں، تمہاری تلاوتیں، تمہارے روزے، تمہارا قیام، کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے والا۔ اگر اس بندے کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی، اور میری آواز تو ویسے ہی بلند ہے، میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہوں، میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، پاک پیغمبر کی خدمت میں کس منہ سے جاؤں؟ یار اتنا احترام، اتنی عزت، اتنا احساس، اتنی فکر مندی۔ پاک پیغمبر کو جا کے سعد بن عبادہ نے بتایا اللہ کے نبی وہ اس وجہ سے پریشان ہے، اس وجہ سے وہ اپنے گھر سے نکل ہی نہیں رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اگر صحابت کے دل میں یہ بات ہے تو اسے خوشخبری دے دیجئے، لست من اہل النار ولکن من اہل الجنہ، صحابت کو خوشخبری دے دو کہ تو جہنمی نہیں ہے بلکہ اللہ نے تجھے اہل جنت میں شمار کر لیا ہے۔ یہ ادب چاہیے، جب نبی کا ذکر کرنا ہے تو ادب چاہیے، نبی کا نام لینا ہے تو ادب چاہیے، نبی کا ذکر کرنا ہے ادب چاہیے، نبی کی نعت پڑھنی ہے تو ادب چاہیے، نبی کی مجلس سجانی ہے تو ادب چاہیے۔ لیکن یہاں کیا کیفیت ہے؟ آپ سب نے دیکھا ربیع الاول کے ان دنوں میں کیا کچھ نہیں ہوا میرے نبی کے نام پہ، کس طرح سے میرے نبی کے نام کو بیچا گیا، میرے نبی کے نام کی عزت و عظمت کو پامال کیا گیا۔ اور کون کرنے والا ہے؟ ایمان لیوا، اپنے آپ کو مومن کہنے والے، اپنے آپ کو ایماندار کہنے والے، محب رسول کہنے والے۔ کیا تم پاک پیغمبر کے صحابہ سے بھی زیادہ محب رسول ہو گئے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ان کا کیا طرز عمل تھا؟ نبی پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو اس طرح سے جب بات کرتے نا، تو اس طرح سے بات کرتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آواز سنائی ہی نہ دیتی۔ آپ پوچھا کرتے عمر یار کیا بات کہی ہے، پھر بتاؤ، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ کیا تھا؟ ادب تھا، احترام تھا، عزت تھی، پاک پیغمبر کی مجلس کے احترام کا پاس تھا کہ جب بات بھی کرتے تھے تو ڈرتے ہوئے کرتے تھے کہ کہیں ہماری آواز پاک پیغمبر کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ کیسے بیٹھا کرتے تھے؟ یہاں پاک پیغمبر کے نام کی مجلس ہوتی ہے، کس طرح سے نعرے لگائے جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالی جاتی ہیں۔ جناب اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، اور پتہ کیا کیفیت ہے؟ کہتے ہیں اتیت النبی واصحابہ کانما علی رؤوسہم الطیر، کہتے ہیں میں پاک پیغمبر کی مجلس میں آیا تو میں نے دیکھا کہ پاک پیغمبر کے صحابہ پاک پیغمبر کے سامنے اس طرح سے با ادب ہو کے پرسکون انداز سے، محبت سے، احترام سے اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے پرسکون، اتنے مؤدب، اتنے محترم انداز میں کہ جیسے ہلے تو پرندے اپنے سروں سے اڑ جائیں گے، اس طرح سے وہ پاک پیغمبر کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور انسان تو انسان، فرشتوں کو بھی یہی حکم تھا کہ پاک پیغمبر کی مجلس میں آنا ہے تو عزت احترام سے بیٹھنا ہے۔ مشکات شریف کی پہلی حدیث، مشکات المصابیح حدیث کی کتاب، اس کی پہلی حدیث کہ جناب جبریل امین، اللہ کے نورانی فرشتے، کس کے حکم سے وہ چلتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی بھی کام کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ فرشتوں کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، بڑا سفید رنگ کا، اس نے خوبصورت لباس پہنا ہوا اور اس پہ کوئی تھکن کے آثار بھی نہیں تھے، وہ مدینہ کا نہیں تھا، پکی بات تھی مدینہ سے کہیں باہر سے آیا تھا، لیکن اس پہ سفر کی کچھ آثار بھی نہیں تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر کے سامنے وہ با ادب ہو کر دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، جس طرح سے ہم اتحیات میں بیٹھنا ہے، کسی کے سامنے اس طرح سے بیٹھنا یہ ادب کی نشانی ہے، احترام کی نشانی ہے۔ سیدنا جبریل امین نے آپ سے کچھ چیزیں پوچھیں، پھر چلے گئے،
پاک پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ پہچانتے ہو یہ بندہ کون تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن کیسے با ادب ہو کے احتراماً نبی پاک کے سامنے دو زانو بیٹھے تھے۔ فرشتہ بھی جب نبی پاک کے پاس آتا ہے، اللہ کے حکم سے آتا ہے، اس کی ایک ایک حرکت، ایک ایک ادا نبی کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب نبی پاک کے سامنے بیٹھا جائے، نبی پاک سے بات کی جائے، با ادب ہو کر کی جائے، احتراماً کی جائے، عزت سے کی جائے، محترم انداز سے کی جائے۔ لیکن اگر نبی پاک کا ادب نہ کیا گیا تو ساری کی ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ جہاں نبی کی بات ہو وہاں نبی کے بارے میں ہونے والی بات سے آپ کی بات بلند نہیں ہونی چاہیے، پرسکون انداز سے، محبت اور احترام سے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں بڑے بلند انداز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا، کہا من این انتما، کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کہاں سے تمہارا تعلق ہے؟ وہ کہنے لگے من اہل طائف، جناب ہم طائف سے آئے ہیں، طائف کی بستی سے آئے ہیں۔ تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر تم مدینہ کی بستی سے ہوتے، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے، لَأَوْجَعْتُكُمَا أَنْتُمَا ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، تم اللہ کے رسول کی مسجد میں، اللہ کے رسول کی اس مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو عمر بن خطاب تمہیں سزا دیتا۔ مطلب کیا ہے کہ نبی پاک کی جانے کے بعد آپ کی مسجد کا احترام، آپ کی حدیث کا احترام، آپ کے نام کا احترام، آپ کے ذکر کا احترام، آپ کی سیرت کا احترام، آپ کی سنت کا احترام، آپ کی ایک ایک بات کا احترام، آپ کے ایک ایک حکم کا احترام، آپ کی ایک ایک ادا کا احترام، آپ کے ایک ایک کام کا احترام، آپ کی کردہ عبادت کا احترام، آپ کے طریقہ نوافل کا احترام، آپ کی ایک ایک بات کا احترام کیا جائے۔ اس آیت کا آج یہ مطلب ہے۔ نبی پاک اس دنیا میں نہیں ہے تو کیا اس آیت کا مفہوم اب ختم ہو گیا؟ کیا اس آیت کا معنی اب ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جہاں نبی پاک کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہاں اس آیت کا حکم یہ ہے کہ نبی پاک کا جہاں ذکر بھی کیا جائے وہاں کوئی شور و غوغا نہیں ہونا چاہیے، وہاں کوئی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، وہاں کوئی ہلڑ بازی نہیں ہونی چاہیے، وہاں ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، پرسکون انداز ہونا چاہیے۔ یہ نبی پاک کے مجلس کا حکم ہے۔ صحابہ کرام کس طرح سے نبی پاک کا احترام کرتے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا کہ مدینہ کے ایک بازار سے چلتے ہوئے آپ آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب دیکھا تو اس وقت مجھ پہ غسل فرض تھا، میں نے غسل ابھی کرنا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں سائڈ پہ ہو گیا، چھپ گیا کہ کہیں میں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس حالت میں ہاتھ نہ ملا بیٹھوں، کہیں میں اس حالت میں پاک پیغمبر سے بات نہ کر بیٹھوں۔ یار وہ کتنا ادب کرنے والے تھے، کتنا احترام کرنے والے تھے کہ حالت جنابت میں وہ پاک پیغمبر کے سامنے آنا بھی ادب و احترام کے منافی سمجھتے تھے، چھپ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں گیا، گھر گیا، غسل کیا، پھر پاک پیغمبر کی مجلس میں آیا تو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم پوچھنے لگے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ نبی پاک نے بھی ان کو دیکھ لیا تھا۔ ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس حالت میں تھا، اس حالت میں آپ سے ملنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں سبحان اللہ، مومن تو ناپاک نہیں ہوتا۔ احترام دیکھیں ان کا، یہ نہیں چلیں جی نبی پاک آ رہے ہیں تو چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ایسی حالت میں میں آپ سے مل سکتا ہوں نہیں مل سکتا، ایسی حالت میں آپ سے سلام لے سکتا ہوں یا نہیں، ایسی حالت میں آپ سے بات بھی کر سکتا ہوں یا نہیں۔ لیکن نہیں، ان کا تو سب کچھ اللہ کے رسول کا ادب تھا، اللہ کے رسول کی عزت تھی،
اللہ کے رسول کا احترام تھا، وہ کچھ بھی ایسا کرنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ جس سے پاک پیغمبر کی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو۔ یہ کیفیت تھی ان کی، یہ احترام تھا ان کا۔ ہمیشہ ان کی کوشش یہی ہوتی کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا احترام کریں، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت و احترام کا ہر پہلو ہم پورا کر سکیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مدینہ کے کچھ لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چلیں جی آپ جماعت کروائیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، جماعت کروانے لگے۔ اب نماز کے دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے جب دیکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو تالیاں بجانے لگے۔ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ باہر کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ آپ نے پیچھے مڑ کو دیکھا تو تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ پاک پیغمبر نے آپ کو اشارہ کیا کہ ابو بکر جماعت پوری کرواؤ، نماز پوری کرواؤ، لیکن آپ پیچھے ہٹ کے آپ صف میں کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے آئے، آگے آ کے آپ نے جماعت کروائی، نماز مکمل ہوئی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدنا صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں، ابو بکر کیا ہوا تھا؟ آپ نماز پوری کروا دیتے، کروا تو رہے تھے، نماز مکمل کروا دیتے آپ، لیکن ان کے دلوں میں ادب تھا، ان کے دلوں میں احترام تھا، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے تو نبی کا احترام مد نظر رکھ کے کرتے تھے۔ کہ پاک پیغمبر کے اس پاک اور عظیم صحابی نے کیا کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ زیب نہیں دیتا، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ پیچھے کھڑے ہو اور وہ آگے کھڑا ہو کے جماعت کروا رہا۔ یہ ادب تھا ان کا، یہ احترام تھا ان کا کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آگے چلنا، آگے کھڑے ہونا، آپ کی بات سے آگے بڑھنا بھی وہ اس چیز کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ اب یہاں کیا کیفیت ہے؟ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی ڈرامے بازی، ہر سال ایک نئی بدعت، ہر سال ایک نیا مسئلہ۔ کیا کیفیت ہے بھائی؟ دھمال ہو رہی ہے، جی کیا ہے؟ جی یہ نبی کا میلاد ہے۔ قوالیاں لگی ہیں، جی کیا ہے؟ جی یہ نبی کا میلاد ہے۔ ڈانس کیا جا رہا ہے، جی کیا ہے؟ یہ نبی کا میلاد ہے۔ بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں، جی کیا ہے؟ یہ نبی کا میلاد ہے۔ نعرے بازی ہو رہی ہے، جی کیا ہے؟ یہ نبی کا میلاد ہے۔ عجیب و غریب قسم کے سیاست دانوں کو بلا کے سیاسی جلسے بنا کے، جی کیا ہے؟ یہ نبی کا میلاد ہو رہا ہے۔ نبی پاک کا نام، نبی پاک کا ذکر ان تمام چیزوں سے بلند ہے۔ جو یہ کام کرنے والے ہیں وہ نبی کے نام کی عظمت کو سمجھتے ہی نہیں۔ نبی کا نام وہ کیسے لیتے تھے؟ بلکہ نبی کا نام لینا تو دور کی بات ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ کی زندگی کا آخری وقت آیا، بیمار ہیں، بستر مرگ میں، صحابہ جاتے ہیں آپ کی عیادت کرنے کے لیے، تو آپ روتے رہے، کتنی دیر روتے رہے۔ جب خاموش ہوئے تو کہا کیا بات ہے؟ ارد گرد سے وہ سارے صحابہ جو پاس بیٹھے تھے، رشتہ دار تھے، جناب کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ سے بڑھ کر کوئی شخص بھی مجھے دنیا میں محبوب نہیں تھا، لیکن اس سب سے بڑھ کر ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی پاک پیغمبر کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکا۔ ان کی تو نظروں سے بھی احترام جھلکتا تھا، ان کی تو باتوں سے بھی احترام جھلکتا تھا، ان کے تو لہجوں سے احترام جھلکتا تھا، ان کی تو اداؤں سے احترام جھلکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی مجھے شخص، اگر کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ پاک پیغمبر کی صورت بیان کرو، پاک پیغمبر کی زلفوں کو بیان کرو، پاک پیغمبر کی آنکھوں کو بیان کرو، پاک پیغمبر کے رخساروں کو بیان کرو، پاک پیغمبر کی پیشانی بیان کرو، پاک پیغمبر کے لبوں کو بیان کرو، پاک پیغمبر کے دندان مبارک کو بیان کرو، تو کہتے ہیں کہ میں پاک پیغمبر کی صورت کی تفصیل بھی بیان نہیں کر سکا، کیونکہ میں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کو دیکھ کے اتنا ادب، اتنا احترام، اتنی ہیبت دل میں آ جاتی تھی کہ میں پاک پیغمبر کو آنکھ بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ یار اندازہ لگائیں، دیکھنے سے لے کے بات کرنے تک، بات کرنے سے لے کے بلانے تک، بلانے سے لے کے کوئی کام کرنے تک، نبی پاک کے صحابہ تو سراپا احترام تھے، ہر کام میں نبی پاک کا احترام کرنے والے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں،
ایک لمحے کے لیے ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ میلاد بدعت ہے یا سنت ہے. ایک لمحے کے لیے ان چیزوں کو بھول کے صرف یہ دیکھیں کہ میلاد کے دنوں میں یا میلاد کے موقع پر جو کام کیے جا رہے ہیں، آج اگر پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم موجود ہوتے تو کیا اس چیز کو جائز قرار دیتے؟ کیا آپ اس چیز کو ثابت رکھتے؟ کیا آپ اس چیز کو قائم رہنے دیتے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام کو چند ٹکوں کے لیے بیچا جا رہا ہے. کون ہے بیچنے والا؟ اپنے آپ کو عالم دین کہنے والے، علامہ کہنے والے، اسکالر کہنے والے. آج وہ خود بھی اپنے لوگوں کو روک رہے ہیں لیکن کوئی باز نہیں آ رہا. اکثر علماء کے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے، اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ کام میلاد میں نہیں آتا، لیکن کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ ایک معاملہ، ایک بات، ایک عمل جو اللہ کے رسول کی سنت نہ ہو، جب آپ اسے رائج کر دیتے ہیں تو پھر کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ اس کام کو روکو. کہا کوئی بات نہیں، اس خاموشی کے لیے آپ مجرم ہیں، دنیا میں بھی مجرم ہیں، کل قیامت کے دن رب کے دربار میں بھی مجرم ہوں گے. جلوس نکلے، ہم نے کہا انہیں روکو، یہ عمل اللہ کے نبی کی سنت نہیں. آپ خاموش رہے. کیوں؟ کیونکہ چند پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے جھنڈیاں لگی. ہم نے کہا روکو، آپ خاموش رہے. جی کوئی بات نہیں، کس لیے؟ چند پیسوں کے لیے. پھر جلوس نکلے، دھمالیں ڈھلی، قوالیاں چلی، ڈانس ہوئے، ڈسکو ہوئی، ڈول بجے. ہم نے کہا روکو. اب آپ روک رہے ہیں لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ابھی بھی غیرت ایمانی اتنی نہیں جاگی کہ علل اعلان یہ بات کہہ سکیں کہ یہ کام اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے. آپ کسی بھی عالم دین کو دیکھ لیں، کسی بھی اسکالر کو دیکھ لیں، اگر آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ کیا یہ کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ہے، کیا یہ کام پاک پیغمبر کے صحابہ نے کیا ہے، تو وہ آپ کو ایک واقعہ، ایک حدیث بھی ایسی بیان نہیں کر سکے گا کہ جس میں یہ ہو کہ نبی پاک نے یہ عمل کیا ہے، نبی پاک کے صحابہ نے یہ عمل کیا ہے. بلکہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرے گا. دیکھیں جی، جب خوشی ہوتی ہے تو انسان اپنی خوشی نہیں مناتا. جب انسان کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے انسان اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتا. اور بھائی کیا ہمارا ادب، کیا ہمارا احترام پاک پیغمبر کے صحابہ سے بڑھ کر ہے کہ ہم پاک پیغمبر کے صحابہ سے زیادہ آپ کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہم پاک پیغمبر کے صحابہ سے زیادہ آپ کی عزت کرتے ہیں؟ نہیں. جس طرح سے پاک پیغمبر کے صحابہ نے پاک پیغمبر کا احترام کیا، پاک پیغمبر کی عزت کی، پاک پیغمبر کا نام لیا، پاک پیغمبر کا ادب کیا، ہم تو مر کے بھی ایسا کام نہیں کر سکتے. تو پھر ان بدعات کی ضرورت کیا ہے؟ بلکہ اس دفعہ تو ایک نئی بات دیکھنے میں آئی کہ گھوڑا نکالا گیا. جناب گھوڑا نکالا گیا. کس لیے؟ جی نبی کے میلاد کے موقع پر. ہمارے کچھ دوست وہ محرم کے مہینے میں یہ کام کرتے ہیں. سنیوں نے کہا جی ہم بھی کیوں پیچھے رہیں، تم محرم میں گھوڑا نکالتے ہو، ہم ربیع الاول میں گھوڑا نکالیں گے. سبز چادریں اوپر ڈالی ہوئی ہیں. اور پچھلے سال تو ایک حور بھی ملتان میں متعارف کروائی گئی تھی. انا للہ. کیا میرے نبی کا دین ہے یہ؟ کیا یہ میرے نبی کی سنت ہے؟ نہیں. کسی ایک حدیث میں، کسی ایک آیت میں کوئی ایسی چیز، کوئی مائی کا لال قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ ان خرافات کو پاک پیغمبر نے کیا ہو یا پاک پیغمبر کے صحابہ نے کیا ہو. دل کھول کے یہ بات کہیں، اعلان یہ بات کہیں. خدا کے لیے آج بھی اس قوم کو روک لیں، وگرنہ پھر ایسی خرافات سامنے آئیں گی کہ کوئی پھر انہیں روک نہیں سکے گا. کیفیت تو ابھی بھی یہ بن چکی ہے. اور اس کو نام کس کا دے کے؟ نبی پاک کے ذکر کا. صحابہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ پاک پیغمبر کا ذکر کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، پاک پیغمبر کا احترام کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے.